پھر مجھے منع کریں گے کہ میں پھر ادھر جاؤں پاکستان تحریک انصاف کے چرچے کی طرف. نہیں وہ تو آنا ہی سی, اس کے بغیر تمہیں چین ہی نہیں آتا. جب تک تم پی ٹی آئی کی بات نہیں کرتی تمہیں مزہ ہی نہیں آتا. تو اس کے بغیر پاکستانی سیاست پھیکی ہے, اس میں رنگ روغن سارا پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے. سب کو اس وقت انگلیوں پہ رنگ روغن کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے. اچھا آج دیکھیں نا, یہ حکومت سال ایک الیکشن کے 1 سال کو وہ یوم تعمیر و ترقی منا رہے ہیں. یوم ترقی ہے ایک طرف اور دوسری طرف یوم تاریکی یعنی یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف. ترقی ورسز تاریکی. تو ہم نے ترقی پہ تو چلے تبصرہ کر دیا, اب جو پاکستان تحریک فیڈرل گورنمنٹ کی ترقی پہ نہیں کیا خاص. ہاں مریم نواز صاحب پنجاب کے لیول پہ کیا, تو آئی تھنک میرے خیال اگلے پروگرام فیڈرل پہ بھی کریں گے کہ کیا رہ گیا اور کیا کیا ہے. ہاں بالکل, وہ چلیں جب 3 مارچ کو وزیر اعظم پاکستان کو 1 سال ہو جائے گا شاید تب کر لیں گے. چلے اگلے ہفتے کریں گے. ٹھیک ہے نہ ہو کہ شہباز صاحب کہن لو جی سانو بھول ہی گئے. آج تو سارے اخبار جڑے نے فرنٹ پیج پورے ایڈ چل رہے ہیں, انہی کے نام ہے, انہی کے نظر ہے. لیکن آج جلسے میں کیا ہوا, ہر کوئی یہی جاننا چاہتا ہے کہ یہ امپریشن کیسا رہا یوم سیاہ کا, اور لوگ باہر نکلیں اور احتجاج کریں. اب علی امین گنڈا پور صاحب بھی ہمیں گرجتے برستے آج دکھائی دیے, اور انہوں نے سپہ سالار کو یہ کہا ہے کہ آپ ان کا ساتھ چھوڑیں جو ڈاکو ہیں, اور آپ ہمارے ساتھ آئیں, اور یہ جو سبز رنگ ہمارے جھنڈے میں وہ امن کی نشانی ہے, ہمیں مجبور نہ کریں کہ سرخ رنگ اپنا لیں جو انقلاب کی نشانی ہے. دوسری طرف جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ہم گولیوں کی تیاری کے ساتھ نکلیں گے, لیکن کوئی واضح اعلان نہیں کیا. بیچارے کیا کریں, بہت ہو گیا ہے, گولیاں شولیاں نہ کل کی چلنی ہیں. بہرحال اچھی بات ہے یار, اچھی بات ہے, احتجاج کرنا چاہیے, اپنا بیانیہ کو زندہ رکھنا چاہیے, اور اس حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ ڈیفینسو پہ رکھنا چاہیے. یہ تو سیاست کا تقاضا ہے, اور یہ خان ٹھیک جا رہا ہے. دیکھنا میں نے آپ کو کیا کہا تھا, وہ ہر روز ہیڈ لائن لگانا چاہتا ہے. آج گورنمنٹ سیلیبریٹ کر رہی ہے کہ جی 1 سال میں ہم نے تیر مارے نے, انہیں ایک تیر ٹھا کر کے ٹھوکتا ہے, دوسرا خط ٹھوکتا ہے, اور ادھر 8 تاریخ دی احتجاج کرتا ہے. تو مطلب ہے یہ تو اب پالیسی ہے کہ عائشہ جو ہے وہ ہر روز پی ٹی آئی ڈسکس کرے گی, فل اسٹاپ اس کے لیے. ہاں تو ایسے ہی ہے, سارے یہی لگے ہوئے. کوئی نو ون کین اگنور پی ٹی آئی اور عمران خان, کچھ نہ کچھ چلاکی کرتے رہتے. اچھا آپ نے ایک لفظ حذف کر دیا, وہ کھا جائے یار پلیز اس کو. ورنہ ہمارے ایک بہت جانے مانے اینالسٹ ہیں, انہوں نے تو یہ اپنے بلاگ میں بول ہی دیا تھا. ڈاکٹر صاحب اچھا ہاں, لیکن آپ کو آج کے یہ جو جلسہ ہے اس کے بعد اور علی امین گنڈا پور صاحب کی اس شرکت کے بعد کیا لگا کہ عمران خان صاحب کا اس پہ کیا رد عمل آئے گا؟ خط لکھنے سے آگے جا کے جو ولسن صاحب کا بھی ادھر سے خط آ رہا ہے, خط ڈپلومیسی. جو ولسن صاحب ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اب کوئی نہیں بول رہا امریکہ میں. کون بول رہا ہے؟ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے تو کلیئر بات کر دی ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو انٹرفیئر ان پاکستان's انٹرنل افیئرز. اسی لیے تو مایوسی ہوئی ہوئی ہے یہاں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کتنے گیا. اچھا میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کسی نہ کسی اسٹیج پہ ٹرمپ کا بیان آ جائے گا کچھ نہ کچھ, مگر اس کی اہمیت کوئی خاص نہیں ہوگی. میں نے آپ سے کہا انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے اس کی, انہوں نے بس کر لی ہے نا. ایم بی ایس ان کے ساتھ ہے, یہ ایم بی ایس کے ساتھ ہے, اینڈ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. باقی یہ کہ خان صاحب کے پاس اب کارڈ کون سے رہ گئے ہیں, یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ اب کارڈز کون سے رہ گئے ہیں. کارڈز کوئی خاص نہیں ہے, مگر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں میں نے کافی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ بشرا بی بی ایک قسم کی اثاثہ بن سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کا. تو میں نے کافی جگہ پہ چیک کیا کہ کیا یہ ہو گیا, یہ کام اثاثہ بن چکی ہیں کہ نہیں بن چکی. تو مجھے جو فیڈ بیک یہی مل رہی ہے کہ بشرا بی بی جو ہے انہوں نے جتنا جب دیکھا ہے کہ اتنا بڑا سپورٹ بیس ہے خان کا, تو اگر وہ بننا بھی چاہ رہی تھی تو پیچھے ہٹ گئی ہیں. وہ پاپولرزم کی طرف ہی جانا پسند کر رہی ہیں. وہ شی ریئلائزز کہ یہ اس وقت خان کا ساتھ دینا ضروری ہے, اور ملیٹنٹ پوزیشن اختیار کرنا ضروری ہے پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے, کیونکہ پارٹی زندہ رہے گی, سپورٹ رہے گا تو یہ نیگوسیٹ کر سکیں گے نا. پارٹی اڑ گئی تو پھر کس نیگوسیشن کرنی تھی اسی. سو مائی سینس از دیٹ ابھی سچویشن وہ نہیں آئی کہ ویئر بشرا بی بی از بیکم اے فل فلیش ایسٹ آف دا اسٹیٹ. اور یہ 26 نومبر کے بعد سے ثابت بھی ہو چکا ہے, جس کے بعد انہیں اریسٹ ہی کر لیا گیا, اور اب آج یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے ان کی ملاقات کرائی جائے. اس کے ملاقات کے بعد کیا ہوگا, کیا ہیڈ لائنز بنیں گی, یہ بھی ہم اپنے پروگرام کرتے رہیں گے, چاہے سیٹھی صاحب کو پسند ہو یا نہ ہو. I don't mind. You don't mind? I don't mind, yeah, obviously.
But obviously you get irritated sometimes. I get irritated because यार और कुछ नहीं है डिस्कस करना. There are so many things. पर बात ये है कि उस बाहर जो बैठे हैं वो सुनना ही खान के बारे में. खान के बारे में बात होना चाहता है, जहाँ बैठक हो, मुलाकात हो, सारी लोग जगह यही पे चाहते- खान की बात है. खान क्या कर रहा है, खान कब बाहर आएगा, खान क्या कह रहा है, खाना की खांदा पे की खाना होता है. फलानी की करदा पे फलाना की करदा पे कोई गला मैं कर ही नहीं सकता. हाँ, जैसे अब उन्होंने कहा है कि उन्हें मौत की चक्की में रखा गया, हालांकि सुपरिटेंडेंट डियाला जेल ने बाकायदा इस पर तबसरा किया है और जाके वहाँ पर सहूलियात का भी जायज़ा लिया गया है. बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आने वाले दिनों में स्ट्रेटजी क्या होगी और वो कौन सी बैन में वो इस तरह की शुनीद है कि नवाज शरीफ साहब ने पंजाब काबीना में तौसीक की मंजूरी दे दी है, कुछ 10 नए वज़रा पंजाब कैबिनेट में आएंगे और वो जनूबी पंजाब से होंगे. पंजाब की सतह पर ये खबरें आ रही हैं, है कोई ब्रेकिंग न्यूज़ या नहीं? ब्रेकिंग न्यूज़ यू मीन चिड़िया की कोई खबर? हाँ. अच्छा नहीं, देखिए मैंने आपको पता 2-3 दिन से मैं ये बात कर रहा हूँ कि मियाँ साहब अब दिलचस्पी ले रहे हैं कि जी पार्टी को रीऑर्गेनाइज़ किया जाए, पार्टी MNAs MPs को साथ लिया जाए. बिकॉज कंप्लेंट सबसे बड़ी ये थी शहबाज साहब के ख़िलाफ़ कि MNAs के लिए कुछ नहीं हो रहा, और यहाँ कंप्लेंट ये थी कि MPs के लिए कुछ नहीं मरियम कर रही. और ये था कि जी आज नहीं कल को इलेक्शन तो होनी है, तो फिर आप लोग क्या कहाँ जाएंगे अगर MNAs MPs खुश नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को खुश करना है. लोगों के रोज़मर्रा के प्रॉब्लम्स हैं, थाना कचहरी पुलिस एंड सो ऑन, तो वो और बजट्स पैसे डेवलपमेंट वर्क वो कुछ हो ही नहीं रहा था. तो मेरा ख्याल है उस सिलसिले में फिर मियाँ साहब ने रिसेंटली कुछ मरियम को समझाया है कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप द पार्टी अलाइव. तो उस सिलसिले में आपको पता मैंने ये कहा था कि अब वो मीटिंग शुरू हो गई हैं. मियाँ साहब और मरियम जो हैं दे आर ट्रैवलिंग अक्रॉस पंजाब. जी. और 20-30 लोगों को मिल के उनके मसाइल और उनकी तजवीज़ और हदायत सब कुछ हो रहा है वहाँ. अच्छा. तो मेरा ख्याल है इस सिलसिले में ये फिर अब आप इम्कान है कि पंजाब के अंदर कुछ लोगों को अकोमोडेट किया जाए. पंजाब में ही वो पीपल्स पार्टी से होंगे या वैसे ही? आप देखिए पीपल्स पार्टी को भी अकोमोडेट करना है. अच्छा. और अपने लोगों को भी अकोमोडेट करना है, क्योंकि ये जो है ना मेरिट बेस्ड पॉलिटिक्स ये इस मुल्क में चलती नहीं है. अब मरियम ने, मैं अभी डिस्कस करता हूँ आज कि मरियम ने ठीक ठाक 600-700 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए हैं आवाम की बेहतरी के लिए. मगर उसके साथ आवाम में तो एक कंस्टिट्यूंसी छोटी मोटी बन जाएगी जो लोग जिनका फ़ायदा होगा, मगर जो MPs हैं और MNAs हैं उनको भी तो डेवलपमेंट फंड्स चाहिए ना कि बाकी कम्युनिटी के लिए भी वो कुछ करें ना एंड सो ऑन. और तो वो उधर भी तवज्जो देनी पड़ेगी और आज तक नहीं दी ये पूरे साल से नहीं दी थी. तो अब उसके लिए फिर मुझे ऐसे लगता है कि अब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स भी होंगी. और यहाँ जो ज़्यादातर जो मरियम ने यंग एंड टेक्नोक्रेटिक किस्म के मिनिस्टर्स रखे हुए हैं, जो कि ज़ाहिर है दे आर मिनिस्टर्स, दे हैव वन देयर इलेक्शंस, बट आई थिंक वो जो है ना साया फॉर्म 47 का वो सब पे ही है. तो इसलिए मेरा ख्याल है अब कोशिश यही होगी कि अवामी नुमाइंदे जो हैं जो नहीं इलेक्ट हुए उनको भी किसी तरीके के साथ कैबिनेट में लाया जाए या कोई ओहदे दिए जाए. ठीक. तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड पॉलिटिकल स्टेप. अच्छा. और मेरा ख्याल है ये एक तासुर तो है ना कि आपने मुल्क को बचा लिया, पार्टी को दिया, ऐसे ही है ना, क्योंकि यही तो बयान है उनका कि जी हम तो पार्टी बढ़ गई है बिकॉज गैर मकबूल फैसले किए हैं उन्होंने, मगर मुल्क के लिए ज़रूरी थे जी. आज हेडलाइंस है ना, 1 साल हो गया है, जी. ये और जो सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं उसमें 90% का ताल्लुक आवाम के साथ नहीं है, वो रियासत के साथ है. ठीक है ना. आवाम को तो महंगाई मिली है ना, आवाम को तो बिजली कीमत बढ़ गई, तेल महंगा हो गया, गंदम में सब, बस हर किस्म की प्रॉब्लम्स, मगर वो ज़रूरी था. टैक्सेस बढ़ गए तो उसके साथ फेडरल गवर्नमेंट तो बच गई. IMF से पैसे आ गए, सऊदी से आ गए, UAE से आ गए, चाइना से आ गए, मगर अब वो आवाम तक तो उस तरीके से नहीं पहुँचे ना. अब अगले 2 साल में इक़दाम ऐसे करने के आवाम तक भी चीज़ पहुँचे जी. तो मेरा ख्याल है एक तो ये सिलसिला है कि यहाँ पंजाब के अंदर बिकॉज बैटल ग्राउंड जो है जो जंग हो रही है वो पंजाब में होगी. लेकिन हाँ कराची में अपना खाते खुले हुए हैं, पीपल्स पार्टी सिंध में बैठी हुई है डट के, वो KP में PTI बैठी हुई है. और PTI की और नून लीग की लड़ाई तो पंजाब में होनी है. जो पंजाब ले गया वो अगली गवर्नमेंट बनाएगा. और आजकल की सूरत हाल ये है कि नून लीग जो है वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है आवाम के अंदर, मगर चैलेंज ये है कि उसको बनाना है पॉपुलर. तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ ये तब्दीलियाँ जो आ रही हैं
اور میرے ساتھ کچھ پریشر بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پنجاب پہ کہ دیکھیے آپ نے نیشن کے لیے تو بہت کچھ کیا, ہاں ٹھیک ہے, ہاں اور ابھی بہت کچھ رہتا ہے, اچھا میں بھی آتا ہوں اس کی طرف, تو اس کی طرف بھی آپ توجہ دیں, یو آر ناٹ ڈوئنگ انف. اچھا دوسرا یہ کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کم نہیں ہو رہی ہے, وہ اسی وقت ہوگی آپ کی پاپولیرٹی بڑھے گی, تو ادھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسی تو تھوڑے نال کھڑے ہاں, تسی ساڑے نال کھڑے ہو, تو تسی کچھ کرو نا, اپنی پاپولیرٹی بڑھاؤ, عمران دی پاپولیرٹی ڈینٹ پوے, سارا جو بوجھ جو ہے ایسی چکیا ہے, تھانوں تو کہندے کوئی نہیں, فارم 47 کر کے لوگ فارغ کر دیندے نے, سارا سوشل میڈیا خان دا ساڈے خلاف چل رہا ہے, کریڈیبلٹی بنائے. ہاں تو آپ مہربانی کر کے کچھ ڈیلیوری دیں سیاسی طور پہ بھی, تو اس میرا خیال ہے دیٹ ہیز میسج از گون تھرو. اوکے اچھا بڑی انٹرسٹنگ چیز اب آپ پوچھ رہے ہیں, تو ایک خبر آپ نے دی, ایک میں بھی دے دیتا ہوں. آپ شرارت تو کرتے میں ہیں, نے تو کارپیٹ بچھایا تھا اس کے لیے. ہاں بس وہ کارپیٹ پہ, اب ریڈ کارپیٹ تو نہیں ہے, بٹ آئی ہیو ٹو واک آن اٹ. وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی کچھ تبدیلی آ رہی ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ شہباز شریف جا رہا ہے, شہباز شریف نہیں جا رہا, پہلے تو میں کلیئر کر دوں گا. اوکے اوکے, میں نے کہا مارچ اپریل آپ میں دیکھ رہا تھا آپ کی شرارت مجھے لپک کے آنے والی تھی, نظر آ رہی تھی. آنا شروع مجھے تھا کہ شہباز جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا, میں کہ نہیں شہباز نہیں جا رہا. اچھا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں کیا ہونے جا رہا ہے, وہاں بھی اسی قسم کی کمپلینٹ آ رہی ہے فرام دی اسٹیبلشمنٹ. اچھا وہ کمپلینٹ ہے کیا, بڑا فرق ہے. پنجاب کے اوپر یہ کمپلینٹ آ رہی ہے کہ آپ لوگ سیاسی نہیں ہیں انف, اچھا اور سیاسی بنے. اچھا ڈیلیوری اپنی جگہ پہ بہت اچھا ہے, مگر تھوڑی سی آپ کی پاپولیرٹی بھی انکریز کرے, ٹھیک. ادھر اسلام آباد میں بالکل الٹا ہو رہا ہے. اسلام آباد میں یہ کہا جا رہا ہے کیبنٹ کو اور شہباز صاحب کو کہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں کام نہیں پورا ہو رہا, اچھا وہاں ہمیں اب ٹیکنوکریٹک منسٹرز لانے چاہیے. آپ جو سیاسی منسٹرز لے کے آئے ہیں یہ ڈیلیوری نہیں دے رہے ان ایریاز میں جہاں ہمیں ڈیلیوری چاہیے. تو فیڈرل گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ فرق ہے, پروونشل گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ فرق ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو ووٹ کا مسئلہ نہیں ہے جی, وہاں ڈیلیوری دینی ہے آن دا میکرو فرنٹ. تو میرا خیال ہے کچھ انہیپینس ہے کہ جی آپ نے یہاں سیاسی لوگوں کو زیادہ اکوموڈیٹ کیا ہے اور ٹیکنوکریٹس کو کم کیا, اور ٹیکنوکریٹس ایڈ کریں تاکہ کچھ چیزیں کچھ چیزیں رک گئی ہیں یا تیزی سے نہیں ہو رہی, ان کو بھی تیزی سے کیا جائے. اب اس کے اندر کچھ سیکٹرز ہیں جو کہ اس لیول پہ ڈیلیوری نہیں مل رہی اکارڈنگ ٹو دی اسٹیبلشمنٹ, اس لیول پہ ملنی چاہیے. تو فار ایگزامپل, اب ایگزامپل میں نہیں دوں گا, پھر آپ کو سمجھ جائیں گے کون آنے والا ہے کون جانے والا, میں روک دیتا ہوں. مگر میرا خیال ہے 3-4 لوگ یا شاید 4-5, میرا خیال ہے اگلے مہینے کے اندر الوداع قافلہ ہو جائے ان کا, اور کوئی نئے انٹرنٹس فیڈرل کیبنٹ میں آئیں گے, اور وہ ٹیکنوکریٹس ہوں گے, اور وہ کچھ ٹیکنوکریٹ. چلو سب کے چانس بننا شروع ہو گئے ہیں, سبھی اس وقت اپنے سی وی جمع کرانا شروع اب کر وہ دیں. پرابلم یہی ہے کہ ٹیکنوکریٹس جو ہیں وہ یا تو سینٹ سے آ سکتے ہیں یا نیشنل اسمبلی میں. اب نیشنل اسمبلی میں تو اتنے ٹیکنوکریٹس ہیں نہیں, ہاں تو پولیٹیشنز ہی ہیں, اور کچھ سینٹ میں ہوں گے, کچھ لوگ شاید ادھر سے آ جائیں. اور یہ ایسے بھی آپ کو پتہ ہی ہے اب کہ لوگ آ جاتے ہیں, پھر 6 ماہ کے اندر ان کو سینٹ سیٹ مل جاتی ہے, یا ایڈوائزری طور پہ آ جاتے ہیں اور منسٹری چلاتے ہیں. ایسی چیزیں بھی ہوئی ہیں نا, خان کے زمانے میں بھی ہوئی ہیں, ان کے اوپر بھی بڑا پریشر تھا نا عمران کے اوپر کہ ٹیکنوکریٹس میں لائے تھے, ٹیکنوکریٹ لانے پڑے تھے. تو ادھر بھی میرا خیال ہے اسی قسم کا پریشر آ رہا ہے, لانے پڑیں گے اور یہ سب اگلے مہینے ہونے جا رہا ہے, اور یہ میرا خیال ہے جلدی ہونے جا رہا ہے, مہینے کے ہو جائے گا. بیکاز وہاں تھوڑی سی یہ فیلنگ ہے اسٹیبلشمنٹ میں کہ یہ سیکٹر ڈیلیوری نہیں ہے. پنجاب میں یہ ہے کہ یہاں پاپولیرٹی نہیں ہے, وہاں یہ ڈیلیوری نہیں ہے. تو یہ دونوں بڑی انٹرسٹنگ ہے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں ٹیکنوکریٹس کو لائیں, دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں سیاستدانوں کو لائیں اور اپنا کام چلائیں یہاں صحیح طریقے سے. یہ فرق ہے پروونس اور فیڈرل لیول پر.